السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو کچھ گرامر کے بارے میں ایڈیشنل چیزوں کی بات چیت ہمارے ٹاپک شروع ہیں، جس میں میں نے پہلے آپ کو لا وغیرہ کے بارے میں اور دوسرا شرط کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں، کچھ معلومات میں آپ کے اضافہ کیا، کچھ چیزوں کو آپ کو ریوائز ہو گیا۔ تو اسی طرح آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اچھا، ان لیکچرز کی کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ چونکہ اس میں بہت سارا دماغی کام ہوتا ہے، جس پہ میری ترتیب بن جاتی ہے، میرا دماغ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کو میں نے سیٹ کرنا ہے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ خیر الحمدللہ اگلا لیکچر آلریڈی سیٹ ہے، وہ بھی جلدی آ جائے گا، تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے چونکہ کوئی اس کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے، جسٹ ایک کلیکشن آف انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سو آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے حروف، جو ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس پہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس دو ہی ہیں امپورٹنٹ، انا اور انا، کہ انا کیا ہے اور انا کیا ہے، کہاں انا آئے گا، کہاں انا آئے گا، کہاں نہیں آئے گا، کہاں یہ انا سے ان ہو جاتا ہے، کہاں انا سے ان ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو حروف مشبہ بالفعل او ان و اخواتها، اور تیسرا نام اس کا نواسخ۔ نواسخ اس لیے کہتے ہیں، جتنے کچھ افعال نواسخ کہلاتے ہیں کہ جو آپ کا جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں مبتدا اور خبر ہو، جب وہ اس کے شروع میں آتے ہیں تو وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں، اسم فلان اور خبر فلان ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسے نواسخ کہتے ہیں کہ اس نے جملہ اسمیہ کا جو مبتدا اور خبر والا تھا اس کو نسخ کر دیا، اس کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو آپ جانتے ہیں، جیسا کہ آپ عربی بنیادی پڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، انا، انا، لیتا، لعل، لاکنہ کا انا، اس کے اثرات بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بالکل سمپل سا ہے، جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، مبتدا اسم انا بن جاتا ہے اور خبر خبر انا بن جاتا ہے، سب کے ساتھ بن جائے گا مبتدا انا یعنی اسم انا خبر انا، اسم لیتا خبر لیتا، اسم لعل خبر لعل، اسم لاکنہ خبر لاکنہ، اسم کا انا خبر لاکنہ۔ اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اپنے مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے اور خبر کو حالت رفع میں ہی رہنے دیتا ہے، یہ اس کا میجر امپیکٹ ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، بنیادی بات ہے، بیسک۔ جی تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے انا۔ انا کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کا کیا سٹوری کیا ہے، آئیے ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ انا ایکچولی ایک تو یہ ہمیں تاکید کا فائدہ دیتا ہے، پہلی چیز، کسی بھی جملے میں تاکید، اس میں سٹریس پیدا کرنا ہو۔ اب ہر چیز میں سٹریس نہیں ہوگی، موسٹلی قسم ہے، اب کسی نے قسم اٹھائی ہے کہ واللہ انی، واللہ انی، واللہ انی، اب جب واللہ اٹھایا تو پھر انی جواب آئے گا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اور واللہ کے بعد اگر نفی ہوگا تو پھر انی نہیں آئے گا، یہ بھی ایک قاعدہ عربی کا کہ قسم ہے اور قسم کے بعد جملہ پازیٹیو ہے تو وہاں پہ تاکید ہوگی، اگر جملہ نیگیٹو ہے تو وہاں تاکید نہیں ہوگی۔ سو یہ چند مختلف چیزیں ہیں۔ سو ایک تو اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ ہے تاکید۔ اچھا ایک اس کا انا کا ایک اور کام ہے، وہ ہے اس کا تعلیل، کہ یہ تعلیل کا کام بھی کرتا ہے۔ اچھا یہ تو چیزیں لکھ اس لیے رہا ہوں کہ میں اس میں ایڈ کرنا بھول گیا تھا۔ سو ایک تو ہو گیا تاکید، اور یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ بیچ میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اگر یہ بیچ میں بھی کہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے وہاں پر یہ انا موجود ہے۔ تعلیل کی وجہ کیسی ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی رکھوں گا۔ جی تو میں نے آپ کے سامنے دو ایگزامپل رکھ دی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کی جو قدم ہے اس کی پیروی مت کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ احسنوا، بھلائی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیوں بھلائی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سو یہ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ انا یہاں پہ تعلیل کا کام کر رہا ہے، اپنے پیچھے آنے والے بات کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا رزلٹنٹ کیا ہے، یعنی ان اللہ یحب المحسنین، کیوں بھلائی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ تو انا کے بنیادی طور پہ دو کام ہے، تاکید اور تعلیل، اور یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع رہنے دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے چیز کی طرف۔ جی تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس انا۔ انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا جملے میں آ کر اسم انا اور خبر انا تو بن جاتا ہے، لیکن وہ شروع میں آتا ہے۔ انا ایک خاص کام کرتا ہے، یہ جب جملے کے اوپر آتا ہے نا تو اس
ہوتا اس میں بھی اسم و انا اور خبر و انا ہے، لیکن یہ اس پورے جملے کو مصدر میں لے لیتا ہے، اس کو یعنی مصدر معول میں لے لیتا ہے۔ اب جب وہ پورا جملہ ایک مصدری میننگ لے لے گا تو پھر اس کا مطلب کہ وہ جملوں میں کہیں پہ بیچ میں بھی آئے گا، کہیں پہ ایڈجسٹ ہوگا، کہیں پہ پیچھے ہوگا، کہیں پہ آگے ہوگا، اور وہ ہمیشہ انا سے ہی ہوگا۔ یعنی یہ بھی اگر بیچ میں آئے گا تو کس کس طرح آتا ہے ذرا دیکھیے جی۔ تو یہ فاعل کی صورت میں بھی آتا ہے، پھر یہ ہمارے پاس مفعول کی صورت میں بھی آتا ہے، پھر یہ ہمارے پاس نائب الفاعل کی صورت میں بھی آتا ہے، اور پھر یہ ہمارے پاس خبر کی صورت میں بھی آتا ہے۔ تو یعنی دیکھ لیں کہ انا تو شروع میں آ گیا، اسم انا خبر انا، لیکن انا جملے میں مختلف اعرابی پوزیشن لیتا ہے، جبکہ انا کی یہ کیفیت نہیں۔ انا شروع میں آئے گا، اکیلا جملہ ہے، کوئی اعراب نہیں، لیکن انا جب آئے گا تو یہ چونکہ جملے کو مصدر معول میں کنورٹ کر لیتا ہے، تو اس لیے اس وجہ سے اب اس کے پاس ڈیفرنٹ چوائسز ہیں آنے کے لیے کہ وہ فاعل بھی بن سکتا ہے وہ پورا جملہ مفعول بھی بن سکتا ہے، وہ پورا جملہ نائب الفاعل بھی بن سکتا ہے، اور وہ پورا جملہ خبر بھی بن سکتا ہے۔ اس بات کو ہم آگے ایگزامپلز میں دیکھتے ہیں جی۔ حروف مشبہ بالفعل و انا و اخواتہما میں انا کے مقامات، اب یہ مقامات کیسے طے ہوتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو جو پہلی بات بتائی ہے کہ چونکہ انا مصدر معول بنتا ہے، پورے مصدر کو یعنی تعویل میں لے لیتا ہے، اس کی مصدری میننگ لے لیتا ہے، تو اس لیے وہ جملے کی پوزیشنز ڈیفرنٹ اختیار کرتا ہے، جبکہ انا کا ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ یہاں چونکہ یہ ابتدا میں آ رہا ہے اور انا کسی بھی جملے کے ابتدا میں نہیں آ سکتا، چونکہ وہ آئے گا تو پھر مصدر میں لے گا وہ اس کو، تو اس کی پھر کوئی نہ کوئی اور پوزیشن ہوگی۔ سو جملے کے ابتدا میں ہمیشہ انا ہی آئے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رزلٹ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ یہ چونکہ ابتداء الکلام ہے اس لیے یہ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں ہم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں پہ انا کیوں آیا ہے؟ پیچھے حرف تنبیہ ہے، حرف تنبیہ کے بعد بھی کبھی بھی انا نہیں آئے گا، ہمیشہ انا ہی آئے گا، کیونکہ ایکچولی الا کے بعد پوری ایک بات ہے، پورا ایک جملہ ہے، اس میں اسم بھی ہوگا، خبر بھی ہوگا۔ تو الا ایک حرف تنبیہ ہے، جان لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سو حرف تنبیہ کے ساتھ کبھی بھی انا نہیں آئے گا۔ اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں، اگلی ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس، اجلس حیث ان العلم موجود، بیٹھ جاؤ، حیث ان العلم موجود، بیٹھ جاؤ جہاں بھی علم موجود ہے۔ اچھا، حیث کے بعد ہمیشہ انا آیا کرتا ہے، حیث کے بعد انا نہیں آتا۔ سو اجلس حیث ان العلم موجود، بیٹھ جاؤ جہاں بھی علم موجود ہے، جہاں بھی تم علم پا رہے ہو۔ تو یہاں پہ وجہ انا آنے کی کیا ہے؟ حیث۔ تو قرآن مجید میں اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، جئتک اذ ان الشمس تطلع، میں تمہارے پاس آیا تھا جب سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت میں تمہارے پاس آیا تھا۔ سو جب اذ آئے گا بیچ میں جملے میں کسی پچھلے کے لیے ظرف بن کر، تو اس کے بعد بھی انا حرف تاکید سے ہی بات شروع ہوگی۔ سو اس کی بھی قرآن مجید میں کوئی ایگزامپل موجود نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں پہ میں نے کہیں اور سے کوئی ایگزامپل تلاش کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو وجہ ہے وہ ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انا موجود ہے، اس انا کے آنے کی وجہ اس میں پیچھے اس میں موصول ہے، یعنی اس سے یہ طے ہوا کہ جب صلہ آئے گا، جب کوئی بھی صلہ بنے گا جملہ موصول، اس میں موصول کا، تو وہ اگر وہاں پہ حرف تاکید آنا ہے تو وہ انا ہی ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی بھی اس میں موصول کا صلہ کوئی بنے گا تو وہ ہمیشہ انا سے شروع ہوگا، وہ انا سے شروع نہیں ہوگا۔ سو یہ یہاں پہ جو وجہ ہے وہ صلۃ الموصول ہونا اس کی وجہ ہے۔ اگلا جملہ واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہاں پہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے، یہ اب دیکھ لیں، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا ہے، یعلم خبر ہے، آگے انہم لکاذبون۔ اب اسم الجلالہ مبتدا، یعلم خبر، انہم لکاذبون، یہ ایک خبر بن رہی ہے، جملہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے؟
اللہ کے لیے جملہ خبر بن رہا ہے کہ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس جملہ میں خبر میں، چونکہ آگے پورا ایک جملہ ہے نا، اس میں لام مزحلقہ موجود ہے، اس لام مزحلقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ انا آتا ہے۔ اچھا، نارملی کیا ہوتا ہے کہ علم یعلم میں جو جملہ ہے یہاں پہ انا شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو جسٹ ایک تھوڑا سا یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ ہوا کیا ہے، یہ ہے انہم لکاذبون۔ اگر یہ جملہ مبتدا، یہ جملہ اسمیہ نہ ہوتا، یعلم، اگر یہ یعلم ہوتا تو پھر یہ ہوتا انہم لکاذبون، یعلم انہم کاذبون، وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ سو یہاں پہ اس کے بعد ایک تو یہ جملہ اسمیہ میں پورا جملہ یہ خبر بن رہا ہے، پورا جملہ، اور پھر اس میں بھی خبر میں لام مزحلقہ موجود ہے۔ یہ وجوہات ہے اس کی انا کے ہونے کی۔ اچھا، چونکہ قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امپورٹنٹ جو آپ کے لیے ہے وہ ہے انا۔ اتنا زیادہ ٹینشن والا نہیں ہے۔ انا کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ کہاں جملے میں فاعل بن رہا ہے، کہاں یہ نائب الفاعل بن رہا ہے، کہاں یہ مفعول بن رہا ہے، تو وہ ایگزامپلز آئیں گی۔ سو نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پاس جملہ ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ اگر قسمیہ ہوگا پیچھے جملہ اور آگے جواب پازیٹیو ہوگا تو پھر وہ انا سے شروع ہوگا، تو یہاں جواب قسم ہونے کی وجہ سے یہ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ اگلی ایگزامپل ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اچھا، یہ قالا کے بعد کبھی انا بھی ہوتا ہے اور کبھی انا بھی ہوتا ہے، اس کا کیا فرق ہے؟ قالا کے بعد انا بھی آتا ہے۔ جب بات میں یقین موجود ہو تو پھر بات انا سے شروع ہوتی ہے، اور اگر بات میں یقین نہیں بلکہ رجحان موجود ہو تو پھر بات انا سے شروع ہوتی ہے۔ چونکہ میں آپ کو انا والی ایگزامپل بھی دوں گا کالا یقولو کے ساتھ، یہ بات یاد رہے، کالا فعل میں اگر یقین موجود ہو، یقین ہو تو پھر انا سے بات شروع ہوتی ہے مقولہ، اور اگر یقین نہیں رجحان ہوگا تو پھر انا سے شروع ہوگا۔ عالمہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ عالمہ میں اگر یقین موجود ہوگا تو پھر بات انا سے شروع ہوگی، اور اگر یقین نہیں موجود ہوگا تو پھر وہاں انا موجود نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اگلی ایگزامپل کی طرف۔ قال، انہوں نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہیں یقین تھا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو میری رہنمائی کرے گا۔ سو قالا یہاں پہ یقین کے معنی دے رہا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک پورا ٹاپک پڑھاؤں گا جس میں افعال الیقین، افعال الظن ہوتے ہیں، رجحان ہوتے ہیں، یہ کون سے فعل ہیں، کب وہ رجحان کے معنی دیتے ہیں، کب وہ یقین کے معنی دیتے ہیں۔ تو یہ پورا چیپٹر ہے اور پورے اس کے گروپ میں کچھ فعل ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے جی کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین۔ جب جملہ میں کوئی یعنی انا سے جملہ شروع ہو رہا اور وہ ہو حال کی جگہ پر تو پھر وہ انا سے شروع ہوتا ہے، انا سے شروع نہیں ہوتا۔ یعنی کما اخرج ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یعنی مومنوں میں سے ایک گروہ تھا جو اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ یعنی یہ واو حالیہ ہے کہ لوگوں کا حال اس وقت کیا تھا کہ اس میں سے بعض ایسے تھے جو آپ کا اس وقت نکلا جانا ناپسند کر رہے تھے۔ اگلی ایگزامپل کی طرف جاء رجل انہ فاضل، یہاں پہ انا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ جاء رجل ایک آدمی آیا، انہ فاضل وہ فاضل ہے۔ سو یہ چونکہ انہ فاضل پورا جملہ رجل کی صفت ہے، اس لیے یہ یہاں پہ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ صفت چونکہ یہ تابع ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ یہ انا سے آیا۔ اگلی ایگزامپل ہمارے پاس ہے یزعم فلان انی اسأت الیہ انہ لکاذب، یعنی فلان یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، انہ لکاذب یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ سو یہ آپ کو ایک سنٹنس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ ایک نیا جملہ ہے، اس لیے یہ انہ سے شروع ہو رہا ہے۔ خلیل انہ کریم، یہ اب یہاں پر ایک بدل کے طور پر آ رہا ہے، یا چونکہ اس میں ذات کی خبر ہے، خلیل ایک اسم ذات ہے، انہ کریم وہ یقیناً کریم ہے۔ خلیل یہاں پہ ایک کسی آدمی کا نام کو لیا گیا ہے۔ سو یہ تو ہمارے انا کے مقامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ابتداء کلام میں آتا ہے، حرف تنبیہ کے بعد آتا ہے، حیثو کے بعد بھی انا آیا کرتا ہے، از کے بعد بھی انا آیا کرتا ہے، صلۃ الموصول کے بعد بھی انا ہوتا ہے،
اور خبر انہ میں اگر لام آ جائے، لام مزاحلہ کا، تو پھر بھی وہ انہ سے شروع ہوتا ہے، اور جواب قسم انہ سے ہوتا ہے، اور اگر قال یقول فعل میں بات یقین کی ہو تو پھر انہ سے شروع ہوگا، اور اگر جملہ حالیہ شروع ہو رہا ہے تو وہ وہاں پہ تاکید ضروری ہے تو وہ انہ سے شروع ہوگی، اور یہ صفت میں بھی اگر کسی پورا جملہ بن کر آ رہا ہے تو پھر وہ انہ سے شروع ہوگا۔ جملہ استئنافیہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا جملہ انہ سے شروع ہوتا ہے چونکہ وہ اس کی ابتدا میں آتا ہے۔ انہ کی طرف چلتے ہیں، انہ کے مقامات۔ لے جی، انہ کی میں نے آپ کو ڈائریکٹلی 5 ایگزامپلز رکھ دی ہیں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ ان ظنی انک مجتہد یعجبنی سعید انہ مجتہد۔ یہاں پہ انہ کیوں انہ ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ لے جی، پہلے جملے پہ اگر غور کریں، اولم یکفی انا انزلنا علیک الکتاب، اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بات کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دیا ہے۔ سو یہ جملہ یہاں پر بن رہا ہے فاعل، یعنی یہ فاعل بن رہا ہے یکفی کا، کہ ہمارا کتاب آپ پر نازل کر دینا کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ سو یکفی کا جو فاعل ہے وہ یہ پورا جملہ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انا کیا کرتا ہے کہ پورے جملے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، وہ پورا جملہ ایک مصدر بن جاتا ہے، تو جب وہ مصدر بنے گا تو پھر ہی وہ فاعل، مفعول، نائب الفاعل یا ان پوزیشنز پر آئے گا۔ سو یہ اس لیے پورا جملہ یہاں پر یکفی کا فاعل بن رہا ہے۔ اگلی جملے میں آپ دیکھیں، قل، آپ کہہ دیجئے، اوحیا، اب یہ مجہول ہے فعل، واوحا یا مدہ، اوحا اس نے وحی کیا، اوحیا وحی کیا گیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اوحیا وحی کیا گیا ہے میری طرف، یعنی الیہ، کیا وحی کیا؟ انہ استمع نفر من الجن، اب یہ یہاں پر نائب الفاعل ہے، یہ یہاں پر نائب الفاعل ہے کہ کیا وحی کیا گیا ہے۔ سو یہ نائب الفاعل ہے اوحیا کا کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جن میں سے چند لوگوں کی جماعت نے سنا، انہ استمع، کان لگا کر سنا۔ سو یہ بات وحی کی گئی ہے میری طرف۔ سو اوحیا مجہول، سو مجہول کا یہ پورا جملہ آپ دیکھیں، یہ پورا انہ سے نائب الفاعل بن رہا ہے۔ اگلی طرف آئیں، ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، یعنی اب کیا ہے کہ چونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے من آیاتہ، من حرف جر ہے، تو جملہ اسمیہ ہمیشہ مبتدا رفع ہوتا ہے، اگر حرف جر آ جائے تو پھر ہم اسے خبر مقدم کہتے ہیں۔ خبر مقدم ہوئی جب مبتدا مؤخر ہوا اور اس پہ جو انہ تاکید آنا تھا تو پھر وہاں پہ انہ آئے گا، انہ نہیں آئے گا۔ یعنی جب بھی کوئی تاکیدی جملہ جس میں مبتدا مؤخر ہو جائے گا تو پھر وہاں انہ نہیں بلکہ انہ آئے گا۔ سو اگر یہ شروع میں ہوتا انک تری الارض خاشعۃ ومن آیاتہ، سو یہ کیا ہے؟ من آیات، یوں اس کو تھوڑا کر لیں کہ انک تری الارض خاشعۃ من آیاتی۔ اب کیا ہے کہ یہ چونکہ خبر مقدم ہو رہی ہے، جار مجرور یعنی شبہ جملہ ہے، اس لیے یہ آگے آیا ہے، تو یہ انا کی وجہ سے، یہ مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے یہ کیا بن رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ پورا جملہ یہاں پر حالت رفع میں ہے، یہ پورا جملہ یہاں حالت رفع میں، نائب الفاعل رفع ہوتا ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، حالت رفع میں ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، ان ظنی انک مجتہد، یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ ان ظنی یعنی میرا گمان، ان ظنی، سو یہ اسم انہ بن گیا۔ اب چونکہ یہ پورا جملہ خبر و انہ بن رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ مبتدا بنا، یہاں پہ یہ خبر بنا، اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ مرفوع ہے اور یہ اس انہ کا پورا خبر ہے، اس لیے یہ انہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ اس کی خبر ایسا نہیں ہو سکتا انک مجتہد، ان ظنی انک مجتہد۔ اگلا جملہ ہے یعجبنی سعید انہ مجتہد، یعجبنی، اعجب یعجب، پسند آنا، یعجبنی سعید، سعید مجھے پسند ہے، کیوں پسند ہے؟ انہ مجتہد۔ سو یہ انہ مجتہد اس سعید کا ایک بدل ہے جملے کے طور پہ کہ چونکہ وہ محنتی ہے اس لیے وہ مجھے پسند ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پوری حالات میں یہ حالت رفع میں موجود ہیں۔ سو یہ سارے مرفوع ہیں۔ آئیے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ 4 ایگزامپلز ہیں، اس میں چاروں میں یہ حالت نصب میں ہے، آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ وَلَا تَخَافُونَ، نہ تم ڈرتے ہو، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، یعنی تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ پورا جملہ حالت نصب میں ہے،
اور یہ مفعول بن رہا ہے ولا تخافون کا. اگلے جملے میں اتقول ان عبداللہ یفعل ھذا، یعنی اتقول کیا تم کہتے ہو ان عبداللہ یفعل ھذا کہ عبداللہ یہ کرے گا. اب یہاں بات گمان میں موجود ہے، یقین نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو نا قال انی، وہاں پہ قال یقول فعل موجود تھا، اب وہاں پہ بات چونکہ یقین کی تھی اس لیے بات انہ سے شروع ہو رہی تھی. یہاں پہ بات یقین کی نہیں بلکہ ڈاؤٹ ہے، اس میں ایک ڈاؤٹ موجود ہے، اس لیے بات انہ سے شروع ہو رہی ہے. اتقول ان عبداللہ یفعل ھذا. اب یہ پورا جملہ چونکہ مقولہ ہے اس لیے یہ مفعول بھی ہے تقولو کا. کانا یقینی انک تتبع الحق کا. اب یہ کانا یقینی، یقینی یہ مرکب اضافی اسم کانا ہو گیا، اسم کانا، اور یہ پورا جملہ خبر کانا. سو اس کا مطلب جب کانا یکونو کی خبر تاکیدی ہوگی تو وہ انہ سے نہیں بلکہ انہ سے شروع ہوگی. کانا یقینی انک تتبع الحق کا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم حق کی پیروی کرو گے. احترمت خالدا انہ حسن الخلقی، میں نے خالد کا احترام کیا. کیوں احترام کیا؟ انہ حسن الخلقی. سو ہوا اسم انہ اور یہ خبر انہ ہے، اور یہ پورا جملہ خالدن کی ایکچولی صفت بن رہا ہے کہ انہ حسن الخلقی، چونکہ اس کو تابع اس کو پیروی کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہ یہ پوزیشن اختیار نہیں کر سکتا، یعنی انہ والا جملہ نہ فاعل بن سکتا ہے، نہ مفعول بن سکتا ہے، نہ ہی وہ نائب الفاعل بن سکتا ہے. سو نہ ہی وہ کسی جملے کی خبر بن کر آ سکتا ہے الا یہ کہ اس میں لام مزاحلقہ موجود ہو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا. جبکہ انہ چونکہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. آئیے اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. جی جئت قبل ان الشمس تطلع، جئت قبل ان الشمس تطلع. اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ مجرور ہو رہا ہے کہ ان الشمس، اچھا اس سے پہلے بھی انہ یہاں پہ مجرور ہو سکتا ہے چونکہ وہ ظرف کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن اس میں ایک یاد رہے کہ ظرف صرف دو ہیں اور کسی ظرف کے ساتھ وہ نہیں آئے گا، حیثو اور بعدو. جبکہ انہ جو ہے بہت سارے ظرف کے ساتھ آ سکتا ہے، تو یہ بات یاد رہے. یعنی وہاں پہ انہ مجرور ہوا ہے جملہ، لیکن کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ حیثو اور از کے بعد آ رہا ہے، اور حیثو اور از صرف دو فکس ظرف ہیں جس کے ساتھ وہ آ سکتا ہے، ادروائز باقی کے ساتھ انہ ہی آئے گا. سو یہاں پر یہ مجرور ہے. جئت قبل ان الشمس تطلع، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میں تمہارے پاس آیا. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ کیوں ہے کہ بان اللہ، آپ دیکھیں با حرف جر ہے، ان اللہ هو الحق. سو یہ پورا جملہ مجرور ہو گیا با کی وجہ سے چونکہ با انہ پر آ گیا. اچھا ایک اور عربی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس کا استعمال میں نے نہیں دیکھا، لام حرف جر اور لِأَنَّهُمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ. لام حرف جر جب انہ پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ. یہ با ہے سببیہ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. اگلے ہم سٹیپ پر چلتے ہیں. ان مخففہ اور ان مخففہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ان مخففہ دیکھ لیں، وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. تینوں میں دیکھیں ان موجود ہے. اب یہ آپ کو لگے گا شاید جیسا کہ یہ ان شرطیہ، لیکن ان شرطیہ نہیں ہے. اس کی ایک سب سے بڑی پہچان آپ کو جملے میں لام مزاحلقہ کا ملنا ہے. اچھا ایک پہچان یہ ہوگی لام مزاحلقہ. دوسرا یہ ظن یظن، کانت، وجدنا، یہ چونکہ بعض نواسخ میں سے بھی ہیں. اب یہاں پہ یہ وجد یجد پانا ہوتا ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نواسخ آپ کو پڑھاؤں گا کہ کب کون سا فعل نسخ کا کام کرتا ہے. سو اس میں آپ کو ان ہلکا ملے گا اور آگے لازمن لام مزاحلقہ موجود ہوگا. تو ہم رزلٹ دکھاتے ہیں کیا ہے کہ فعل ناسخ افعال ناسخہ کے ساتھ انہ جو ہے ہلکا ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ آگے لام مزاحلقہ موجود ہو. اچھا جب یہ صورت آ جائے تو اس لام کو کہتے ہیں لام مفارقہ، فرق کرنے والا لام. کس چیز میں فرق کرنے والا لام؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے ان شرطیہ بھی ہے اور ان نفی کا بھی ہے، لیکن شرطیہ تو یہ ہے نہیں، نفی کا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. تو اس نفی کے ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے آگے خبر میں یا آگے جملے میں لام مزاحلقہ ضرور موجود ہوتا ہے. سو لام مزاحلقہ اور ان دونوں کا کمبینیشن دیکھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ان مخففہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. ان
ان مخففہ کیا ہوتا ہے وہ اس کی کافی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. یعنی یہاں پر ان کے بعد یہاں پہ میں آپ کو اگر میں دکھاؤں سو آپ پوری آیت دیکھیں, یہاں پر یہ آیا ہے ان قد یہ ان تو ہے مصدریہ. کیوں مصدریہ ہے؟ ناکولا, اس نے اس کو مصدر میں لے لیا ہے, ان ناکولا ہمارا کھانا. اب یہ ان مخففہ ہوا, کیسے ہوا؟ ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین. ان کے بعد قد صدقتنا ایک جملہ فعلیہ پورا آ رہا ہے. دیکھیں ان مصدریہ جو مضارع کے ساتھ آتا ہے اس کی تو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, چونکہ وَنَعْلَمُ یہ نعلم کا مفعول بن رہا ہے پورا جملہ. وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا, ہم جانتے ہیں ان قد صدقتنا کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے. چونکہ یہ پورا جملہ مفعول ہے نعلم کا, اس لیے. اور کیسے پہچانیں گے ان مخفف ہے کہ اس کے بعد آگے جملہ شروع ہو رہا ہے اور فعل ماضی ہے, اس کے ساتھ ان مصدریہ کا کام ہی کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضا. اگر آگے جملے میں سین مستقبل سوفا یا سین آ جائے, اسے کہتے ہیں حروف التنفیس. حروف التنفیس آ جائیں یعنی سین یا سوفا, تو بھی جملہ جو ہے وہ ان مخففہ سے شروع ہوگا. علما اس نے جانا ان سیکون منکم مرضا, یعنی تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے. وَأَن لیسا, اگر لیسا آ جائے, اسا آ جائے, یعنی اب یہ کیا ہے افعال جامدہ. افعال جامدہ آ جائیں تو بھی یہ ان جو ہے یہ اس کے ساتھ انا سے ان آ جائے. لیسا خود ہی نفی کا ہے تو صاحب اس کے ساتھ ان مصدریہ کا کیا کام ہے؟ وَأَن لیسا لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آگے وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ, اب یہ ان انا نہیں ہے, کیوں؟ یکونا نصب ہو گیا, یہ ان مصدریہ ہے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. اگلے جملے میں آپ دیکھتے ہیں یہ لن اور یہ لن سے پہلے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کا نون محذوف ہے اور یہاں پہ ان ظاہر ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, اور پچھلے جملے میں ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَن نَجْمَعَ عِظَامًا. سو یہ ان یہاں پہ انا سے مخفف ہوا ہے. سو یعنی اگر لن سے پہلے یا لم سے پہلے بھی اگر انا آئے گا تو وہ ان ہو جائے گا. پھر اگلے جملے میں ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ. شرطیہ سے پہلے اگر ہوگا تو وہ بھی انا سے مخففہ ہوا ہے, اور یہاں پہ بھی لو سے پہلے اگر آنا ہوگا تو وہ ان یا پورا لکھا بھی آ سکتا ہے اور نون محذوف بھی ہو سکتا ہے. بہت سارا فلو آف انفارمیشن تھا, سو میں اس کی ایک پی ڈی ایف فائل جنریٹ کر کے نیچے شیئر کر دوں گا تو آپ اس کو دیکھیے گا. الحمدللہ امید ہے آپ کو بیسیکلی یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے, لیکن بس آپ کو پہچان یعنی بس اوقات ہمیں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں نہیں پتہ چلتا بھی یہ ان کون سا ہے, ہم پھر سارے ان کو مصدریہ ہی بول دیتے ہیں. بیسیکلی ہے تو انا والا مصدریہ ہی, لیکن یہ یاد رہے کہ یہ مصدر جملہ اسمیہ کو لیتا ہے اور وہ ان فعل مضارع کو جملے کو مصدر میں لے لیتا ہے. سو امید ہے آپ کو بینیفٹ ہوا ہوگا. آپ کے جو کامنٹس ہوں گے وہ بہت میرے لیے امپورٹنٹ ہوں گے. اگلا لیکچر انشاءاللہ اسماء استفہام کے بارے میں ہوگا کہ اسماء استفہام جو ہیں وہ جملے میں کن کن مقامات پر آ سکتے ہیں, کہاں پر وہ فاعل بنتے ہیں, کہاں پر وہ مفعول ہوتے ہیں, کہاں پر وہ کیا کیفیت اختیار کرتے ہیں. اس کی پوری میں آپ کے سامنے ایک پکچر رکھوں گا, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ